बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामलात हैं। मैं आपके सामने दो खबरें, बहुत बड़ी खबर आई है रात गए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के हवाले से, उस पर जरा सा आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा ये मिल रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि इशारा ये तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो नंबर्स हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और अफगानियों को निकालने में, वो नंबर्स हौसला अफजा उनके मुताबिक नहीं थे। और डीजीआईएसपीआर साहब ने ये कहा कि ताउन भी वहां से नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि सुहेल आफरीदी साहब ऑपरेशन रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, ऑपरेशन रुकेगा नहीं। ये मैं गंडापुर साहब के दिनों से कहता रहा हूं, और सुहेल आफरीदी साहब के बतौर सीएम आ जाने के बाद मैंने आपसे कहा कि 4 चीजें हैं, उनमें से 2 हो जाएंगी, 2 नहीं होंगी। और ऑपरेशन के हवाले से मैं मुसलसल आपको ये बताता रहा कि ये जारी रहेंगे। डीजीएसपीआर साहब ने जब आसमा शिराजी साहिबा के सवाल का जवाब दिया था, तब भी यही कहा था कि ऑपरेशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन हो रहा है, होगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, उसी महकमे के वजीर जिससे डीजीआईएसपीआर साहब का ताल्लुक है। ख्वाजा साहब ने जो बातें की हैं आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में बैठकर, वो बातें बड़े खौफनाक इशारे देती हैं। वो बातें हमें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से एक पिक्चर दिखा रही हैं। और ख्वाजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उनकी हुकूमत पर, उनके मिनिस्टर्स पर, रहनुमाओं पर इक्वली बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पीटीआई ने अपने आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है। आखिर में अगर पीटीआई को सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो वो दहशतगर्दों को बतौर इत्तेहादी आखिरी ऑप्शन के तौर पर, ख्वाजा साहब कहते हैं, इस्तेमाल करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। अब ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर ख्वाजा साहब की ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बन चुकी है, तो फिर ख्वाजा साहब की हमदर्दियां खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों के साथ होनी चाहिए, लेकिन वो उन्हीं को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं सबसे पहले एक बात, ये जो शफी जान साहब के बयान पर बहुत बात हो रही है और सहाफी भी बहुत बात कर रहे हैं कि शफी जान साहब ने ये क्यों कहा तालिबान वाले मामले पर, जब उनसे कहा गया कि तालिबान टीटीपी कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है या नहीं, जब ये पूछा गया टीटीपी के हवाले से, तो मैं सबसे पहले आपको अपनी राय दूं, और फिर सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है, उसको एक्सप्रेस करने का हक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी राय देते हुए कहूं कि मेरी राय में टीटीपी वाले दहशतगर्द है, दैट्स इट। अब उसके बाद शफी जान से जो बात हो रही थी, जहां मोहम्मद मालिक साहब ने बात करते हुए कहा कि दहशतगर्द हैं या नहीं है, और शफी जान साहब ने कहा उनमें ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो रियासत को नहीं मानते, रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो रियासत को मानते हैं, अमन की बात करते हैं, जो साथ चलना चाहते हैं। उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले दहशतगर्द हैं या दहशतगर्द नहीं है। इसका जवाब अगर मांगा जा रहा है तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह से बिल्कुल कैटेगोरिकल आंसर देने से उन्होंने एहतराज किया। मैं ये समझता हूं कि शफी जान साहब का ये राइट है, वो ये कर सकते हैं। इस पे ये कहना कि शेम ऑन शफी जान, अगर आपको ये कहना है तो चले मैं एक लम्हे को ये भी मान लेता हूं कि आप ये कहें शेम ऑन शफी जान, तो फिर इमाम शंबे बहुत बड़ा दहशतगर्द, उसको पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। पकड़े जाने के बाद अगर कोई कहेगा तो फिर क्या रखा है? कोई शख्स दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, चल रही हैं, और उस दौरान में उसके साथी दहशतगर्दी कर रहे हैं, और वो कहे कि मैं छोड़कर मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में आना चाहता हूं, तब तो ठीक है। लेकिन जो पकड़ा गया उसकी बात पे क्या यकीन करना। लेकिन इमाम शंबे के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है, और
بڑی کامیابی ہے کہ بلوچستان میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو مین اسٹریم میں آ رہے ہیں، فراری نوجوان جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑوں پر، آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کہ واپس آ رہے ہیں۔ یہ کہا گیا، تو اگر یہ کہا جا رہا تھا تو یقین جانیے کہ پھر یہ ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے یہ آ رہے ہیں۔ ان میں بی این اے والے بلوچستان نیشنل آرمی، بی ایل اے والے بلوچستان لبریشن آرمی والے، ان میں جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں، جو قومی دھارے میں آ رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں رہے، تھے دہشت گرد۔ اب ہمارے ہاں میاں نواز شریف کی حکومت جب 13 سے 17 تک، پی ایم ایل این کی حکومت تو 18 تک تھی، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، تو اگر آپ اس کو دیکھیے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی طالبان سے مذاکرات کے لیے، میجر عامر اس میں تھے، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اس میں تھے، اور عرفان صدیقی صاحب اس کمیٹی میں تھے، مرحوم عرفان صدیقی صاحب، اور اس نے طالبان سے مذاکرات کیے۔ تو کیا میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو طالبان کے سے یہ مذاکرات کر رہی تھی، تو کیا اب ان کو کیا کہیں کہ وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، حامی ہیں، وہاں آپریشن کے مخالف؟ تو یہ ان کی اس وقت کی حکومت کی رائے تھی۔ شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا طالبان پنجاب میں حملے نہ کریں، ہم آپ ایک سوچ کے حامل ہیں، یہ کہا گیا تھا۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے ہم کوریج کر رہے تھے، اس وقت کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے بالکل صاف لفظوں میں کہا تھا کہ 3 سیاسی جماعتوں پر ہم حملے نہیں کریں گے، اور اس میں انہوں نے نام لیا تھا پی ایم ایل این کا، پی ٹی آئی کا، جماعت اسلامی کا، کہ ان پر ہم حملے نہیں کریں گے، یہ انتخابی مہم چلائیں۔ اور انہوں نے کہا ہم انتخابی مہم کی اجازت نہیں دیں گے، 3 جماعتوں کا نام لے کر کہا تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، اس میں اے این پی شامل تھی، ایم کیو ایم شامل تھی۔ تینوں پر حملے ہوئے انتخابات میں۔ کراچی میں جہاں میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے اس طرف اس جانب قلندریہ چوک جو نیا ناظم آباد کو رستا جاتا ہے وہاں سے، اور پھر آپ آ جائیے سخی حسن، اس سے آگے پیپلز چورنگی، اس سے آگے گلبرگ چورنگی، اس سے آگے واٹر پمپ چورنگی، اور پھر آگے میڈیکل کالج، وہاں تک اس پوری پٹی پہ دھماکے ہوئے تھے۔ اور کٹی پہاڑی کے پاس دھماکہ ہوا تھا، مسلسل دھماکے ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے مراکز کو، ایم کیو ایم کے مراکز کو، اے این پی کی ایکٹیویٹیز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ کراچی میں اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ ہوا تھا، اور اے این پی پہ خیبر پختونخوا میں حملے ہوئے تھے، یہ کہا گیا تھا۔ تو کیا اس کے نتیجے میں اب ہم یہ کہیں کہ یہ جو 3 جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این اس میں سب سے اوپر تھی، پی ٹی آئی اس میں تھی، اور جماعت اسلامی تھی، یہ دہشت گردوں کی جماعتیں ہیں؟ تو یہ ایک پالیسی تھی، اور اس میں دہشت گردوں کی اس پالیسی میں یہ 3 جماعتیں جو تھیں، ان کو لگتا تھا کہ یہ اس طرح سے لادین، انہوں نے الفاظ استعمال کی پیپلز پارٹی کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے، اے این پی کے لیے، کہ یہ لادین جماعتیں ہیں اور ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو ہیں باقی جماعتیں یہ بس فارغ ہیں، پاکستان سے خارج ہیں یہ جماعتیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شفیع جان صاحب، جس طرح سے باقی لوگوں نے گڈ طالبان بیڈ طالبان ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال کیا، طالبان سے مذاکرات کی، اسٹیبلشمنٹ نے کی، بار بار کیے، اور طالبان کے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی، ماضی کے آفیسرز کی تصویریں ہیں، نیک محمد کے ساتھ پھول پہناتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے، ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے تصویریں موجود ہیں۔ تو یہ تمام، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو کیا ان کو پھر ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں؟ اب شفیع جان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اگر دوسروں پہ اپلائی کرتے کہ جو آ گیا قومی دھارے میں وہ دہشت گرد نہیں، تو اسی طرح سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، میں ٹی ٹی پی والوں کو دہشت گرد کہتا ہوں، یہ بات ہے۔ اب آ جائیے معاملہ خواجہ آصف صاحب کا۔ خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سیاہ سوچ ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی، اور یہ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپریشن تو ہوگا، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی بتایا۔ تو خیبر پختونخوا میں ایک بڑے آپریشن کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کرے گی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی ڈیل جو سعودی عرب کے ساتھ، تو رائٹرز نے خبر دی، اور رائٹرز کی خبر کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تقریباً $2 ارب کے سعودی قرض کو JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کے معاہدے میں تبدیل کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ تو ہم طیارے دے دیں گے، پیسے ہمارے ہو جائیں گے،
جو ابھی پڑے ہوئے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو اسٹیٹمنٹ کو اچھا رکھو، تو وہ رول اوور ہو جاتا ہے، تو ہے تو پیسہ ہمارے دوستوں کا، تو وہ پیسہ جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا $2 ارب کی حد تک، اور دفاعی تعاون میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ رائٹرز کہتا ہے مجوزہ دفاعی معاہدے کی کل مالیت $4 ارب بتائی جا رہی ہے، جس میں قرض کی تبدیلی کے علاوہ اضافی $2 ارب کا دفاعی ساز و سامان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ JF-17 تھنڈر طیارہ ہے جو پاکستان میں تیار ہوتا ہے اور اسے جنگی حالات میں آزمایا جا چکا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل لیبیا گئے تھے، وہاں کے فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لیبیا کے ساتھ بھی ایک طیاروں کی ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل میں $4 ارب مالیت کے طیارے پاکستان لیبیا کو دے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ دفاعی تعاون ایک ایسے وقت میں پاکستان کے ساتھ بڑھ رہا ہے جب پاکستان شدید مالی دباؤ کا شکار ہے اور امریکی سیکیورٹی انحصار کے متبادل تلاش کر رہا ہے۔ رائٹرز نے یہ بھی لکھا ہے۔ اب ایک اور چیز یاد رکھیے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں ابھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے آرڈرز آ رہے ہیں طیاروں کے کہ ہم کچھ دنوں میں ممکن ہے کہ IMF کو کہہ دیں ٹاٹا بائے بائے، ختم، یہ ہم کر دیں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو سی پیک ہے وہ گیم چینجر ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں مائنز اینڈ منرلز، اسے گیم چینجر کہا گیا، درمیان میں چنیوٹ سے نکلا ہوا جو میٹل تھا وہ بھی گیم چینجر بنا تھا، پھر اب طیاروں کو JF-17 تھنڈر طیاروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کامیابی دی انڈیا کے خلاف، اس کامیابی کی وجہ سے ان طیاروں کو، ان سے ہونے والی ممکنہ ڈیل کو کہ لیبیا سے ہو گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے سعودی عرب سے ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش سے ہونے جا رہی ہے ممکنہ طور پر، تو یہ طیارے جو ہیں یہ گیم چینجر ہیں پاکستان کے لیے۔ اب اس وقت حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔